بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق، صحیح بخاری کی تیسری جلد کے اندر یہ ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے کتاب الرقاق۔ رقاق کا مطلب نرم کرنے والی باتیں، یعنی اس باب کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر امام بخاری وہ حدیثیں لے کر آئے ہیں جو کہ دلوں کو نرم کرنے والی ہیں، جن کو سن کر، جن کو پر غور و فکر کرنے سے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اس میں جو پہلا باب ہے اس میں وہ لائے ہیں ما جاء فی الرقاق اللہ عائشہ الا عائشہ الآخرہ، یعنی وہ احادیث جو کہ دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے آئی ہیں اور اس حوالے سے آئی ہیں کہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ زندگی بس آخرت کی زندگی ہے۔ نے امام بخاری نے یہ اس باب کے اندر اس چیپٹر کی جو پوری وضاحت کر دی ہے، جو دلوں کو نرم کرتی ہیں، جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس میں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ ہمیشہ لاپرواہی کرتے ہیں، جن کی قدر نہیں کرتے۔ وہ دو نعمتیں یہ ہیں الصحت والفراغ۔ الصحت یعنی حالت صحت، تندرستی کی حالت جس میں انسان کو کوئی عذر نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو۔ والفراغ اور فرصت، فراغت، یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی ہمیشہ ناقدری کرتے ہیں لوگ، حالت صحت اور فرصت، یعنی ان دونوں کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقت ضائع کرتے ہیں۔ صحت میں وہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، کوئی اللہ کے راضی کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہتے، فرصت میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے، اور جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، بستر پر پڑ جاتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ پوری زندگی کے اوپر وہ غور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میرے پاس اتنا وقت تھا، اتنی فرصت تھی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ کام کر جاؤں، اب میں اللہ کو بھی راضی کرنے کے لیے کچھ کروں، میں لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت بھی پہنچاؤں، اب میں خود بھی نمازیں پڑھوں، لوگوں کو بھی کہوں، میں یہ بھی کروں، میں وہ بھی کروں، میں لکھوں بھی، میں بولوں بھی، میں لوگوں کو کے پاس جا جا کے یہ سارا کام کروں۔ لیکن اب اس کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے، اب نہ اس کی صحت اس کو اجازت دے رہی ہے، نہ عمر کا تقاضا اس کو اجازت دے رہا ہے، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایسا مصروف ہوا، زندگی کی ایسی مصروفیت کے اندر، ایسی دوڑ کے اندر وہ پہنچ گیا کہ اب وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں لیکن کر نہیں پاتا، اس کو ذمہ داریاں اتنی آ گئی ہیں۔ تو جب وہ فارغ تھا اس وقت وہ وقت کو ضائع کر رہا تھا مختلف طریقوں سے، میڈیا کے ذریعے، اخباریں پڑھ پڑھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، میچ دیکھ دیکھ کے، اور بے شمار طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ وقت کو ضائع کرتا رہا۔ وہ کہتا ہے بس ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، کر لیں گے کر لیں گے، بہت زندگی ہے، بوڑھے ہو کے کر لیں گے، بڑے ہو کے کر لیں گے، بوڑھے ہو کے کر لیں گے۔ لیکن کسی کو پتہ نہیں بڑھاپا آنا کہ نہیں آنا، بڑے ہونا کہ نہیں ہونا، یہ پتہ نہیں۔ جب بڑے ہونا، جب بوڑھے ہونا، اس وقت جسم بھی ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا، دماغ بھی کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، جسم ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی ہمیشہ ناقدری کی گئی، صحت والفراغ، یعنی حالت صحت یعنی تندرستی کی حالت، اور فرصت کے لمحات۔ تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ تو ہر انسان کو ایک محدود جو وقت اللہ نے دیا ہے، ہر لمحہ اس کا قیمتی ہے، کیونکہ یہ زندگی حالت امتحان ہے، ہم ہر وقت حالت امتحان میں ہیں۔ جس طرح طالب علم جب حالت امتحان میں ہوتا ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھا، اس کا ایک ایک منٹ اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو مجھے 3 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے،
3 گھنٹے کے اندر اندر میں جو کچھ بھی مجھے آتا ہے میں اپنی ہر ممکن کوشش کر کے اس کو میں پیپر میں لکھ دوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا رزلٹ ملے گا، اس کے نمبر ملیں گے، ان نمبروں کی بنیاد پہ مجھے کوئی ڈگری ملے گی، اور ڈگری کی بنیاد پہ مجھے کوئی دنیا کے اندر اعلیٰ مقام ملے گا۔ لہذا وہ پورے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ زندگی جو سورہ ملک میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف عمل کرتا ہے، نہیں، بہترین عمل کو، احسن عملا، تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے، تاکہ ہم اس چیز کا امتحان کریں، لیبلوکم، یبلوکم کا مطلب ہے وہ تمہارا امتحان کرے۔ یہ زندگی اور موت کا جو نظام بنایا گیا ہے یہ امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، تو لہذا جب ہم ہر وقت ہیں ہم حالت امتحان میں، ہمارا ہر عمل جو ہے اس کی ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، اس کے پرچے لکھے جا رہے ہیں، اس کا ریکارڈ بن رہا ہے، وہ ہم نہیں کر رہے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں ہر وقت، اور پھر یہ اس ماحول کے اندر بھی ہر چیز کا ریکارڈ بن رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی، جہاں جہاں ہم نے جو کچھ کیا ہوگا، اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا، انسان کی کھال تک، اس کے ہاتھ پاؤں تک جو گواہی دے دیں گے، اور پھر یہ سارا نامہ اعمال ایک کتاب اس کی بن رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کتاب ہم نے انسان کے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، آج ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ آج ہم کتاب سے مراد اسی طرح کی ایک موٹی سی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن جدید دور کے اندر یہ چیز ثابت ہو چکی کہ کتاب صرف اس طرح کی موٹی کتاب ہی نہیں ہوتی، میموری کارڈ کے اندر ہزاروں لاکھوں کتابیں فیڈ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو وہ کوئی موٹی کتاب وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتی، اگر آپ پرنٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے ٹرکوں کے ٹرک اس کتابوں کی کتابیں پرنٹ ہو کے بھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کتاب بنائی ہے وہ آج ہمیں نہیں معلوم وہ کس طریقے سے بنائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ کتاب ہر انسان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، وہ کل قیامت کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، وہ کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، یعنی وہ ساری انسان کی زندگی ایک کتاب کی شکل میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، پھر سے کہا جائے گا کہ آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، انسان اگر مکرنا چاہے گا اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے اس کے خلاف، تو لہذا ہر وقت انسان حالت امتحان میں ہے، تو یہ شعور ہر وقت انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو یہاں بھی جیسا حدیث میں یہی بات اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ حالت صحت اور حالت فراغت جو ہے یہ اللہ کی دو ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ ہمیشہ لاپرواہی کرتے ہیں، اس کی بے قدری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، تو جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں پھر اس کے اندر حسرت آ جاتی ہے، کاش مجھے بھی وقت دیا گیا ہوتا، کاش مجھے اچھی صحت دی گئی ہوتی، کاش مجھے اچھا جسم دیا گیا ہوتا، لیکن یہی صلاحیتیں جب ہوتی ہیں ان کو انسان درست سمت میں استعمال نہیں کرتا، ان کو ضائع کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں کہ یہ موبائل ہے، موبائل کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بات کرنا، رابطہ کرنا، کمیونیکیشن کرنا، دوسرے تک اپنی بات پہنچانا، کال کرنا، میسج پہنچانا، یہ بنیادی کام ہے اس کا۔ آج ایک موبائل جو ہزاروں قسم کے کام کر رہا ہے، اس کے اندر کیمرہ بھی ہے، آڈیو ہے، ویڈیو ہے، اس کے اندر گیمیں ہیں، اس کے اندر دنیا بھر کے ہر طرح کا سافٹ ویئر ہے، لیکن یہ اس کے باوجود اپنا کام نہیں بھولتا، یعنی جیسی کال آئے گی، چاہے کوئی گیم کھیل رہا ہے، چاہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی بھی چیز کھول کے بیٹھا ہوا ہے، فوری طور پر ہر چیز بند ہو جاتی ہے اور کال حاضر ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ موبائل کی ایک بیٹری کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کی بیٹری 2 دن نکالتی ہے، کسی کی 24 گھنٹے نکالتی ہے، کسی کی 20 گھنٹے نکالتی ہے، کسی کی 10 گھنٹے نکالتی ہے، تو اگر آپ اس کو صرف کال کے لیے استعمال کریں گے ہو سکتا ہے 2 دن بھی بیٹری ختم نہ ہو، اور اگر کوئی اسی بیٹری کو دوسرے کاموں کا استعمال کر کے 2 گھنٹے میں ختم کر لے، 2 گھنٹے میں اس کی بیٹری کو 90% اس کی ختم کر دے، اب اس کے بعد اچانک اس کے اوپر کوئی ایمرجنسی آ جائے، اب اس کو اس موبائل کو کال کے لیے استعمال کرنا پڑے، اب دیکھ رہا ہے کہ چارجنگ کا ٹائم ختم ہو گیا، اب فوری طور پہ نکلنا بھی ہے، سفر بھی کرنا ہے، اور ایمرجنسی میں رابطہ بھی رہنا ہے لوگوں کے ساتھ، اب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس 10% بیٹری رہ گئی ہے، اب میں کس طریقے سے سارا کام کروں، کیونکہ اس نے 90% بیٹری اس کی جو کہ اس کو ایک دفعہ چارج کر کے دے دی گئی تھی،
وہ اسے دوسرے کاموں میں ضائع کر دی. بیٹری وہی ہے لیکن ضائع کر دی اور کاموں میں. کال کے لیے استعمال ہی نہیں کی, میسج کے لیے استعمال ہی نہیں کی, یا کال کے استعمال کی تو ایسی جگہ پہ کال کرتا رہا جہاں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, وقت ضائع کرتا رہا. ضروری کاموں کے لیے جو جو اس کے بعد وقت تھا وہ اس نے ضائع کر دیا. تو یہی زندگی کا معاملہ ہے, جو محدود وقت محدود صلاحیتیں انسان کو دے دی گئی ہیں, اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر اس کو صحیح مقصد کے استعمال نہیں کریں گے, ضائع کر دیں گے, تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں نعمتیں ہیں, وقت کا ملنا, صحت اللہ تعالیٰ نے صحت جو دی ہے اور فرصت جو دی ہے, یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. امام بخاری ایک اور حدیث لے کر آئے ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع کے اوپر جب خندق کھود رہے تھے, صحابہ کرام سارے ساتھ صحابہ کرام کھود رہے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ خود شامل تھے. آپ ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی پیروں کی طرح خود کوئی گدی کے اوپر بیٹھ جائیں, خود اللہ کے نبی علیہ السلام کسی بلند جگہ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام کو لگا دیتے, چلو جی تم کام کرو. ایسا تو تھا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ہر معاملے میں ساتھ ان کے شامل ہوتے تھے. تو آپ ان کے ساتھ خندق کھود رہے تھے تو آپ ایک بات جو ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے, اللہم لا عیشہ الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, کہ اللہ زندگی تو بعد آخرت کی زندگی ہے, بس تو ان انصار اور مہاجرین کو بخش دے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بار بار اس شعر کی شکل میں ان الفاظ کو دہرا رہے تھے. وہ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ اس کو ادا کر رہے تھے, اور یہ آپ کا یہ بار بار اس جملے کو دہرانا یہ صحابہ کرام کو یہ چیز ذہن نشین کرانے کے مترادف تھا, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری تگ و دو, ہماری دوڑ بھاگ کدھر کو ہونی چاہیے, ہم جو زندگی گزارنی کس ٹارگٹ کے تحت گزارنی ہے. تو وہ کیا تھی, لا عیشہ الا عیش الاخرہ. آج ہم کہتے ہیں نا عیش کرو, عیش عیش عربی کا لفظ ہے, تو عیش کا اصل معنی ہوتے ہیں زندگی گزارنا, معیشت, سامان معیشت, معاش کہنا ذریعہ معاش, معاش بھی اسی سے نکلا ہے, یعنی زندگی گزارنے کا اسباب, زندگی گزارنے کا سامان. تو فرق کہ لا عیشہ الا عیش الاخرہ, کہ اگر اس کو لفظ عیش بھی لیا جائے اردو کے لحاظ سے بھی, تو تب یہ ہے کہ عیش تو ہمارے آخرت کی عیش ہے. دنیا میں تو انسان امتحان کے اندر ہے, امتحان کے اندر کیا عیش ہو سکتی ہے, وہ ہر وقت اس کے ذہن کے اندر ایک ہی ٹکٹ کی بندی ہوئی ہے کہ میرا بنے گا کیا, میں کامیاب بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. تو لہذا فرمایا کہ لا عیشہ الا عیش الاخرہ, کہ عیش تو آخرت کی عیش ہے, زندگی اگر ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے. تو یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام ہر وقت وہ دین کی خدمت کے لیے, قربانی کے لیے تیار رہتے تھے, نکلنے کے لیے تیار رہتے تھے کسی وقت بھی. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ جتنی جلدی ہمارا یہ پرچہ, امتحان کا پرچہ جس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں, یہ ہم سے پکڑ لیا جائے گا, تو ہم جتنا بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہیں, جتنی بھی اللہ کے راہ میں تگ و دو کر سکتے ہیں وہ کر جائیں. اس کے بعد امام بخاری ایک اور باب باندھا انہوں نے, مثل دنیا فی الآخرہ, کہ دنیا کی مثال آخرت کے اندر, یعنی دنیا کے اندر یہ جو کچھ آج چل رہا ہے اس کی آخرت کے اندر اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, سورہ حدید کی ایک آیت لے کر آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو, کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل و تماشا ہے. کھیل تماشا آپ جانتے کیا ہے, کھیل تماشا عارضی چیز ہوتی ہے جس سے انسان وقتی طور پہ تو خوش ہوتا ہے, لیکن مسلسل کھیلتا رہے گا تو تھک جائے گا, اسی سے بور ہو جائے گا, اسی سے تنگ پڑ جائے گا. انجوائمنٹ ہوگی لیکن اس انجوائمنٹ بھی جب لگاتار چلے گی انسان بور ہو جائے گا اس سے. تو کہا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, وہ لہو لعب و لہو و زینت و تفاخر, اور یہ اس کے اندر زینت ہے. زینت کہتے ہیں کوئی چیز اچھی لگے, یعنی انسان کو یہ اس میں ہر چیز اچھی لگتی ہے. اس دنیا کے اندر انسان کو جینا اچھا لگتا ہے, انسان کو اس کے اندر دنیا کے اندر رہنا اچھا لگتا ہے, چاہے وہ غریب سے غریب بھی بندہ وہ ماننا نہیں جاتا, اس کو اس دنیا کے اندر زینت نظر آتی ہے, کشش نظر آتی ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ,
لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، میں نے نمبر زیادہ لے لیے، میں اس سے آگے بڑھ گیا، میں اس سے حسین زیادہ ہوں، میرا قد اس سے زیادہ لمبا ہے، میرا کاروبار اس سے زیادہ ہے، میری زمین اس سے زیادہ ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے تھے، میرے جانور اس سے زیادہ ہیں، میرے گھوڑے اس سے زیادہ ہیں، میری گاڑیاں زیادہ ہیں۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اس میں مال اور اولاد کی کثرت، لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں، اسی کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کماثلی غیث اعجب الکفار نباتو، وہاں کہ اس کی مثال اس کھیل تماشے کی، اس زینت کی، اس تفاخر کی، اس تکاثر کی، مال و اولاد میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی مثال بالکل اسی طرح ہے۔ کماثلی غیث اعجب الکفار نباتو، جس طرح ایک لہلہاتی فصل جو ہے وہ اپنے کسان کو خوش کر دیتی ہے۔ ایک انسان جب فصل اگاتا ہے، فصل جب کھیتی بالکل تیار ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ گندم ہے، مکئی ہے، کپاس ہے، کچھ بھی ہے، کسان یہ دیکھتا ہے کہ میری محنت کا مجھے پھل مل رہا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، میں کہ اس پکی ہوئی تیار کھیتی کے اوپر اگر ایک دم کوئی آفت آ جائے، جیسے وہ فصل جو ہے وہ بالکل چورا چورا ہو جائے، جھلس جائے، وہ بالکل طوفان کے اندر اڑ کر رہ جائے، ختم ہو جائے، خشک ہو گئے۔ لیکن آج فصلیں کھڑی ہوتی ہیں، اگر اس کو نہ کاٹیں تو کیا ہوگا؟ وہ خود وہ ہواؤں کے جکڑ چلنے سے ہی وہ ختم ہو جائیں گی، بالکل چورا چورا ہو کے ویران ہو جائیں گی، وہ ان کا نشان تک نہیں ملے گا کسی۔ ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد وہ ذرہ ذرہ ہو کر چورا چورا بن کر بکھر جائے۔ یعنی جو فصل نظر آ رہی تھی، کسان اس کا ایک ایک پودا پکڑ پکڑ کے بھی خوش ہو رہا تھا، جب وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ جو ہوائیں اس کو اڑا کے ختم کر دیں، اس کا چورا ہو کے وہ ذرا بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ دی ہے؟ انسانوں کے ساتھ، انسانوں کی زندگی کے ساتھ، کہ دیکھو آج انسانوں کی بھی فصلیں ہیں، یعنی آج جو فصل چل رہی ہے، اگر آج ہم اس پہ غور کریں کہ آج ایک فیملی کے اگر 6 ممبر ہیں، وہ اپنے سے بڑی فیملی کی طرف دیکھیں، اپنے والدین کی طرف دیکھیں، ان کے بھی 6-7 ممبر ان کو نظر آئیں گے، وہ اپنے اوپر سے دیکھیں، اس طرح پورا شجرہ اگر کو دیکھا جائے تو آج وہ پہلے شجرے کدھر گئے؟ وہ دادے پردادے وہ کدھر گئے آج؟ یعنی یہ فصلیں تھی نا، جس طرح آج آپ دیکھیں آبادی ہے، آج سے 50 سال بعد آپ دیکھیں آبادی میں یہ لوگ ہوں گے ہی نہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ 100 سال بعد دیکھیں، یہ آج سے 100 سال بعد آج جتنے بھی دنیا کے اوپر انسان ہیں، ان میں کوئی ایک بھی زندہ نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ یعنی ایک فصل ہے نا، فصل کی طرح، یعنی مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، لوگ اپنے مذہب کے مطابق کوئی دفن کر دے گا، کوئی جلا دے گا، یہ دنیا کے اوپر ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ ان پودوں کا نام و نشان کوئی نہیں، کیونکہ پودوں کی ایج ہوتی ہے، کسی کی فصل کی ایج ہوتی ہے 3 ماہ، کسی کی 6 ماہ، کسی کی 1 سال، ہر فصل کم از کم 1 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے بالکل۔ ان پودوں کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ پودے کبھی یہاں اس کھیت کے اندر اگے تھے۔ اسی طرح چونکہ انسانوں کی ایج کچھ زیادہ ہے، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، تو یہ بھی ایک دم جب ختم ہو جائے گی، ان کو بھی جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد مالک فرماتا ہے کیا ہوگا؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، میں کہ اس کے بعد اصل کام شروع ہو جائے گا۔ پھر جب اسی طرح انسان اس فصل کی طرح ختم ہو جائیں گے، تو کل آخرت کے دن کیا ہوگا؟ یا تو اللہ کا شدید عذاب ہوگا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نامہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا رضوان ہوگا، اللہ کی راضی نامہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہوگا، کسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہوگا، کسی کو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، کسی کے اللہ کا شدید عذاب آ چکا ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ دھوکا ہے۔ انسان اس کو حقیقی سمجھتا ہے، اس کے لیے کٹتا ہے، مرتا ہے، انتقام لیتا ہے، دشمنیاں لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سوائے دھوکے کے سامان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ایک آخری حدیث پڑھیں گے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا جو ہوتا ہے
پہلے زمانے میں کوڑے ہوتے تھے مارنے کے لیے، سزا دینے کے لیے کوڑا بنایا تھا، وہ رسے کا بنایا ہوتا تھا یا چمڑے کا بنایا ہوتا تھا. اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ زیادہ 1 گز ہوگی، 1.5 گز ہوگی. یا آج ایک ڈنڈا لے لیں آپ، ایک ڈنڈا میٹر کا لے لیں، 1.5 میٹر کا لے لیں. تو ایک کوڑا جو ہے، یعنی کیونکہ اس دور میں کوڑا سب نے دیکھا ہوا تھا، لوگوں کے ان کو مشاہدہ تھا، اس لیے مثال اس کی دے دی گئی کہ ایک کوڑا جو ہے وہ جنت کے کتنی جگہ گھیرتا ہے. ایک ڈنڈا ہے سمجھ لیں کسی جگہ پہ رکھا جائے کتنی جگہ گھیر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حالانکہ وہاں دیکھا جائے تو اس کے اوپر انسان کا پاؤں بھی نہ پورا آ سکے شاید. ایک حقیقی سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے. وہاں کہ جنت کے اندر اگر کسی کو ایک کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے، وہ جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. دنیا سے کیا مراد ہے؟ دنیا سے مراد صرف زمین نہیں ہے، یہ ساری کائنات دنیا ہے جس کا بھی انسان مشاہدہ کرتا ہے نا. یہ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، جو بھی انسان کے مشاہدے میں چیز آتی ہے وہ سب دنیا ہے. وہ صرف آخرت جو انسان کے مشاہدے میں نہیں ہے، جس چیز کا بھی مشاہدہ انسان کرتا ہے وہ دنیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کسی کو اگر ایک کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے، وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس سے بہتر ہے. یعنی یہ بات کیوں بتائی گئی کہ تم جنت کے لیے کوشش کرو، چاہے ایک کوڑے کے برابر جگہ کیوں نہ مل جائے. وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائے تو پھر ایسی جنت دے دے جس کی چڑائیاں زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ جیسی چاہے وہ 10 جنتیں دے دے، لیکن تم کم از کم کوشش تو کرو. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، یعنی بڑی کوشش کرو. اتنا بڑا رب ہے، اتنی بڑی اس سے دعا مانگو، وہ اپنی حیثیت کے مطابق تمہیں دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرو. یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جنت کے اندر کوڑا رکھنے کے برابر جگہ جو ہے وہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے، اس کا مطلب تم کوشش کرو کہ تمہیں اس کو پالو، اس کی ترغیب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.